بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی جب سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو لہٰذا سورۃ فاتحہ جو ہے یہ کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، تو ہر رکعت کے اندر یہ سورۃ فاتحہ پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ ہاں، اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر فرضوں کے اندر ہر رکعت میں یہ سورۃ فاتحہ پڑھے، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پھر سورۃ فاتحہ جو ہے وہ نہ پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی کے ساتھ سنو۔ جب امام قرآن پڑھ رہا ہو تو تم خاموشی کے ساتھ سنو، تو اس وقت سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے۔ اب رہا یہ بات کہ اپنا وہ نمازیں جن کے اندر امام اونچی نہیں پڑھتا، تو اس کے بارے میں حدیث پاک آیا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قرۃ الامام قرۃ اللہ، ان امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ ان امام کا پڑھنا وہ مقتدی کا پڑھنا ہے، کہ جب ہم نے امام بنا دیا ہے تو اب وہ جو پڑھ رہا ہے سورۃ فاتحہ تو گویا کہ وہ مقتدی کی بھی سورۃ فاتحہ ہو گئی ہے۔ کیونکہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعت، کہ جس نے رکوع پا لیا۔ حالانکہ جب رکوع انسان ہوتا ہے تو سورۃ فاتحہ یا قرآن و پہلے پڑھا جاتا ہے، تو حضور فرماتے جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ یعنی حالانکہ جب رکوع پا لیا تو رکوع کرنے والا سورۃ فاتحہ تو نہیں پڑھ رہا، نہ پڑھتا ہے، تو حضور فرماتے اس نے پوری رکعت کو پا لیا۔ تو جب رکوع میں ہو جائے امام کے پیچھے تو سورۃ فاتحہ خود بخود چھوٹ جاتی ہے، اب اس کی رکعت ہو گئی اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق۔ اور جب امام اونچی پڑھ رہا ہو تو اس وقت ہمیں قرآن خاموشی کے سننا چاہیے، نہ کہ یہ کوئی امام بھی پڑھ رہا ہو تو ساتھ پیچھے ہم بھی سورت پڑھتے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جن نمازوں کے اندر امام آہستہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قرۃ الامام قرۃ اللہ، امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔